خلاصہ یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے وہ حادث ہے، اس لیے کہ وہ آیان و آراز کا مجموعہ ہے۔ پھر آیان و آراز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز بھی آیان میں ہے، آراز میں ہے، وہ چیزیں حادث ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں جن سے عالم بنا ہے وہ ساری چیزیں حادث ہیں، تو پھر صاف معنی ہے کہ عالم حادث ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو محدث ہے یعنی حادث ہے، تو اس کا محدث یعنی اس کو حادث بنانے والا کون ہے؟ تو آگے فرمایا والمحدث للعالم هو اللہ، اور اس عالم کا یعنی اس کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ محدث جو ہے هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کا اس کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفاتی ہیں تو وہ سارے آ جاتے ہیں۔ والمحدث یہاں مراد یہ کہ اس کو پیدا کرنے والا، وجود عدم سے وجود میں لانے والا، اور اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ہستی میں اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے۔ تمام عالم کو اس نے قائم کیا ہے، تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، اس کے صفاتی اسما الواحد، یعنی وہ اللہ الواحد ہے، یعنی پیدا کرنے والا عالم کا، جو عالم کا محدث ہے وہ واحد ہے۔ واحد کا یہاں معنی کیا ہے جی؟ واحد کا اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو اس کی توحید کی دلیلیں بیان کرتی ہیں، اور وہ آیات ہی کافی ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی دلیل ہے، عمدہ دلیل شان عالم کی توحید پر جو دی جاتی ہے، وہ ہے برہان تمان و تواضع کے وزن پر ہیں، جو اس آیت سے مستفاد ہوتی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، آلہۃ الہ کی جمع، اور معبود ہوتے تو جہان کا انتظام بگڑ جاتا، کیونکہ دو قدرت والے اگر ہوتے تو ظاہر ہے ایک قادر ہوتا اور ایک عاجز ہوتا، ایک کی منشا کچھ اور ہوتی، دوسرے کی منشا کچھ اور ہوتی، ایک سورج کو طلوع کرنا چاہتا، دوسرا غروب کرنا چاہتا، ایک کسی کو مارنا چاہتا اور ایک کسی کو جلانا چاہتا۔ تو ایسی صورت میں دو معبود ہو ہی نہیں سکتے نظام عالم کو چلانے کے لیے، کیونکہ اب ان دونوں میں سے ایک قادر بارہ رہے گا اور ایک عاجز ہو جائے گا، اور جو عاجز ہو جائے گا وہ خدائی کے لائق نہیں ہوگا، اور دونوں قدرت والے اگر ہوں گے تو آپس میں ان کی مخالفت ہوگی۔ تو اب اس میں یہ ایک یہاں یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی دونوں اتفاق بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی بالفعل اتفاق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ بالفعل مخالفت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تو پلڑا دونوں طرح سے برابر ہے، تو یہ کوئی ایسی خاص دلیل نہیں بن رہی۔ آگے فرمایا القدیم، ہمیشہ سے ہے، یعنی قدیم وہ ہے، قدیم قدم سے بنا ہے، اور قدم کا معنی ہے جو ہمیشہ سے ہو، جس کی ابتدا نہ ہو۔ اور چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور اس میں هو الاول والآخر، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے، یعنی وہ اول حقیقی ہے۔ اب اس اول کی بحث پر اور لفظ واحد کی بحث پر ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ نے اپنے رسالہ نور اول کی چمک میں بہت خوبصورت بحث فرمائی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس رسالہ کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ کبھی ہمیں توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ بھی ایک نشست میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو قدیم کا معنی یہاں یہ ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اگر وہ ازلی اور قدیم نہ ہو بلکہ عدم کے بعد موجود ہوا ہو تو پھر تو بالضرور کسی اور کے پیدا کرنے سے ہوگا، اور پھر وہ جو چیز پیدا ہوئی ہے، جو مخلوق ہوئی ہے، وہ مخلوقات میں شامل ہوگی اور وہ عالم میں شامل ہوگی، جبکہ عالم کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی عالم کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ
ماننا پڑے گا، اس کو قدیم ماننا پڑے گا۔ آگے فرمایا الحی، اور وہ جو اللہ ہے وہ زندہ ہے، یعنی وہ ثانِ عالم جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ علم و قدرت اور ارادہ حیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا، یہاں حیات سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ہماری حیات، جو ہماری زندگی، جو طبیعیات اور فزکس کے حوالے سے یعنی قوت حس ہو اور قوت تغذیہ ہو اور وہ قوت جو اعتدال کتابیں اور تمام قوائے حیوانی جو ہیں وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، بلکہ حیات سے مراد یہاں بقا ہے، یعنی الحی کا مطلب وہ زندہ ہے، یعنی وہ باقی ہے، اور ایسی حالت کے ساتھ ہے کہ وہ اشیاء کا ادراک کر سکے، اسے اشیاء پر قدرت حاصل ہو۔ آگے فرمایا القادر، قدرت والا، یعنی ہر چیز پر سے یعنی موجود کو معدوم کرنے کی قدرت، اور معدوم کو موجود کرنے کی قدرت، اور موجود کو معدوم کرنے کی قدرت، آسمان کو زمین بنا دینے کی قدرت اور زمین کو آسمان بنا دینے کی قدرت، کافر کو ولی بنا دینے کی قدرت اور ولی کو کافر بنا دینے کی قدرت، بادشاہ کو فقیر بنا دینے کی قدرت اور فقیر کو بادشاہ بنا دینے کی قدرت، یعنی ہر چیز پر ہی وہ قادر ہے۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں لفظ قدیر اور ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں پھر جو بندیوں کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی گرفت ہمارے علماء نے فرمائی اور اعلیٰ حضرت نے فرمائی، تو اس میں انہوں نے امکان کذب کا یہ مسئلہ ہے کہ پھر جھوٹ بھی جو ہے وہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں اور ہم اس موضوع پر بھی کسی نشست میں گفتگو کریں گے، مسئلہ امکان کذب۔ اس پر ہمارے ام گرامی حضرت پیر ابو الفیض قاری غلام محمد خان قادری مجدی علیہ رحمت کا ایک رسالہ بھی ہے، اس میں انہی مباحث پر بات کی گئی ہے اور اس میں امکان کذب پر بھی اچھی خاصی بحث کی گئی ہے، اس کا مطالعہ بھی بہت مفید رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس رسالے کا نام ارشادات ابو الفیض، کبھی اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آگے فرمایا العلیم، جاننے والا ہے۔ جاننے والا کیسا ہے؟ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا جاننے والا ہے اور ہر بڑی سی بڑی چیز کا جاننے والا ہے، ہر جزئی کا جاننے والا ہے، ہر کلی کا جاننے والا ہے، اور یہ کب سے جاننے والا ہے؟ ازل ہی سے جاننے والا ہے، اور مخلوقات میں اس نے بہت سے فائدے رکھے ہیں، تو پھر یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ علیم ہے۔ اس میں بھی کچھ مباحث ہیں، ہم ابھی ان مباحث کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ آگے فرمایا السمیع، سننے والا ہے، وہ اس کی سماعت ایسی ہے کہ دور و نزدیک سے سنتا ہے، پست و بلند سے سنتا ہے، یعنی بلندی، ہر پستی، ہر بلندی اور ہر دوری اور ہر نزدیکی، ہر جگہ سے وہ سنتا ہے، اس کی سماعت ہے، اور اس کے لیے یکساں ہے، اس کے لیے کوئی دوری نہیں، کوئی پستی نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی دوری نہیں، کوئی نزدیکی نہیں، اس کے لیے سب یکساں ہے، وہ سنتا ہے، اور اسے کوئی سننے کے لیے کسی اعلی سماعت کی حاجت نہیں۔ آگے فرمایا البصیرو، دیکھنے والا ہے، اور دیکھنے والا بھی وہ اپنی شان کے لائق، اپنی قدرت کے لائق دیکھنے والا ہے، اس کو کوئی آنکھ کی یا بینائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور و نزدیک، روشن تاریک اندھیرے سب اس کے سامنے، اس کی بصارت کے آگے یکساں ہیں، برابر ہیں، وہ سب کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ الشائی المریدو، چاہنے والا، الشائی چاہنے والا، شاہ یہ شاہ سے اسم فاعل ہو گیا، اور المریدو ارادہ یریدو سے اسم فاعل ہو گیا، چاہنے والا اور ارادہ کرنے والا ہے، یعنی ممکنات میں سے کوئی چیز خدا کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کے دوسرا کا المرید، اس کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ جب تک اس کی چاہت نہ ہو اور ارادہ نہ ہو تو کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، اور کوئی چیز وجود سے عدم میں نہیں جا سکتی، یعنی ایک ایسی صفت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ عدم پر وجود کو ترجیح دے، وہ صفت ارادہ ہے۔ اور عقل بالبداہت حکم کرتی ہے کہ جو یہ دنیا کا جو نظام ہے، جو عالم کا نظام ہے، جو اس میں استحکام ہے، جو عجائب و غرائب اس میں موجود ہیں، تو اس کا آفریدگار، اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی شائی اور وہی مرید ہے، جس کی صفت مشیت اور صفت ارادہ دونوں اس کو حاصل ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اور جیسے چاہا اس نے چیزوں کو بنایا، اور جیسے چاہتا ہے وہ چیزوں کو بناتا ہے۔
آگے فرمایا لیس بعرض، وہ عرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے خود بخود قائم ہے۔ عرض تو وہ ہے نا کہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس کا قیام بالغیر ہو، کسی دوسری چیز کی وجہ سے جو قائم ہو، اور وہ تو عرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود قائم ہے، اس لیے وہ عرض نہیں ہے، کیونکہ عرض کا قیام دوسرے کے قیام کے تابع ہے نا۔ مثلا ہم نے رنگ کی مثال دی کہ رنگ اگر کپڑے پر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ ظہور کے لیے، رنگ اپنے ظہور کے لیے کپڑے کا محتاج ہو گیا، اور باقی جو ساری مثالیں۔ آگے فرمایا لیس بعرض ولا جسم، اور نہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ کیوں؟ کہ جسم کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جسم کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے لیے وہ عین یعنی اس کے لیے جگہ ضروری ہے، کہ جسم کے لیے جگہ ضروری ہے، جسم کے لیے مکان ضروری ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جسم کہا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ضروری ہو جائے گا، اور وہ اس سے پاک ہے۔ تو کیونکہ جسم کے لیے مکان ضروری ہے اور وہ باطل ہے۔ پھر دوسری بات جسم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 اور اوپر اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات مرکب ہے، یعنی ترکیب دادا ہے، ترکیب شدہ ہے، تو اس سے وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے۔ ترکیب سے، ہر قسم کے مرکبات سے، ہر قسم کی ترکیب سے، ہر قسم کے اجزاء سے وہ پاک ہے اور منزہ ہے، اس لیے وہ جسم نہیں ہے۔ پھر ترکیب، جو اگر ترکیب مان لی جائے تو اجزاء مان لی جائے تو وہ تو ان کو تو پھر حدوث لازم ہے، اور ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہے، اور اجزاء اور اس مرکب میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی وہ الگ اور یہ الگ۔ تو جس کو غیر کی طرف احتیاج ہو، محتاجی ہو، وہ خدائی کے شایان شان نہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا جسم نہیں۔ ولا جوہر، اور نہ وہ جوہر ہے، اور جوہر سے مراد کیا؟ وہی جزو لا یتجزا، جز لا یتجزا یا جزو لا یتجزا، جز بھی کہہ سکتے ہیں، جز بھی کہہ سکتے ہیں، ایک حمزہ کے ساتھ، ایک واو کے ساتھ۔ اور خدا تعالیٰ جوہر اس وجہ سے نہیں ہے کہ جوہر جزو جسم ہے، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ اور متحیز بھی ہے کہ اس کا اپنا ایک حیز ہے جس کے اندر وہ متحیز ہے، یعنی اپنی ایک اس کے ظہور کا ایک باقاعدہ فریم ہے، ایک حیز ہے۔ اور خدا تعالیٰ جسم سے اور حیز دونوں سے منزہ ہے، دونوں سے پاک ہے، تو لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ جوہر نہیں ہے۔ پھر جوہر اور عرض دونوں ممکن کی قسم ہے، تو خدا جو ہے وہ ممکن نہیں بلکہ واجب الوجود ہے۔ آگے فرمایا ولا مصور، اور نہ وہ تصویر بنایا گیا ہے، یعنی نہ صورت بنایا گیا ہے، نہ اس کی صورت بنائی گئی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ اب یہ اس میں اور بھی اس سے منسلک کئی مباحث ہیں، لیکن ان کا فی الحال محل نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا کیا بحثیں کی ہیں، مختلف فرقوں نے کیا بحثیں کی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی موقع پر کریں گے۔ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کہ جس طرح کوئی انسان کی صورت ہے مثال کے طور پر، اس طرح اس کی صورت نہیں ہے، یا باقی جو مخلوقات ہیں، درخت کی اپنی ایک خاص صورت ہے کہ جب بھی ہم درخت کہتے ہیں تو اس کی ایک صورت، ایک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے، یا حیوانات ہیں، گھوڑا کہیں، گدھا کہیں، خچر کہیں، بکری کہیں، بھیڑ کہیں، اونٹ کہیں، شیر کہیں، تو ان کی ایک خاص شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں اب ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ تو یہاں پھر یہ جو صورت ہی، صورت مضاف اور ضمیر جو یہ مضاف الیہ ہے، یہ راجع ہو رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی صورت پر حضرت آدم کو بنایا۔ تو یہ جو اضافت ہے، تو اس کا جواب، اس سے پھر صورت، اللہ کی صورت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو صورت کی اور شکل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ اضافت بادنا ملابست کی قسم میں سے ہے۔ اضافت کی جو 9 قسمیں، ان میں سے ایک ہے اضافت بادنا ملابست، یعنی تھوڑے سے تعلق کے سبب کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جو نسبت دی جاتی ہے، منسوب کر دیا جاتا ہے، یہ وہ۔ تو یہ اظہار کمال اور اختصاص کے لیے بھی ہوتی ہے
یہاں یہ ہے کہ جتنی صورتیں اللہ تعالیٰ نے جتنی صورتیں ایجاد کی ہیں، یعنی ساری صورتیں تو اس کی ہیں نا. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیر کو اس نے ایک صورت دی تو یہ اس کی بنائی ہوئی صورت ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی صورت ہے، یعنی اس کی بنائی ہوئی صورت ہے. یا پرندوں کو کچھ صورت دی، ان کے پر بنائے، ان کو ایک خاص شکل دی، خاص صورت تھی، تو اس موقع پر ہم جب کہیں گے یہ اللہ کی صورت ہے، اللہ نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مثلا اس تیتر کو یا اس بٹیر کو، تو مطلب ہے کہ اپنی بنائی ہوئی صورتوں میں سے ایک صورت پر پیدا کیا. تو یہاں یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اس کی ایجاد کی ہوئی صورتیں ہیں. تو ان سب میں جتنی بھی اس کی ایجاد کی ہوئی صورتیں ہیں بغیر نمونے کے اس نے تو بنائی، وہ بدی السماوات ہے، بدی ہے. تو جتنی صورتیں اس نے ایجاد کی ہیں ان سب میں آدم کی جو صورت بنائی ہے وہ اعلیٰ درجے کی صورت ہے، اعلیٰ درجے کی شکل ہے، اعلیٰ صورت عطا کی ہے. پھر جس طرح قرآن پاک میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس میں نے اپنی روح پھونکی. تو یہاں بھی جو روحی فرمایا، یہ جو روح کی اپنی طرف اضافت کی، نسبت کی، تو اس کو یعنی میں نے اپنی صفات کا اسے نمونہ بنایا، علم و حکمت کو اس میں رکھ دیا. تو یہاں بھی وہی اضافت ہے. تو اس حدیث میں جو ان اللہ خلق آدم علی صورتی فرمایا، اس میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایجاد کردہ صورتیں، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ صورت، اپنی اعلیٰ صورت تھی، ان ایجاد کردہ صورتوں میں سے اس اپنی اعلیٰ صورت پر آدم کو تخلیق کیا.